السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا ہمیشہ بڑا خطرہ رہا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں یہ خطرہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میری امت جو ہے وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے گی، یعنی بھوک اور افلاس جو ہے اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اس چیز کا بالکل بھی ان کو خطرہ نہیں تھا۔ اس لیے بخاری، مسلم اور مختلف جو حدیث کی کتب ہیں اس میں یہ بات باقاعدہ نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، فواللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر بھی بالکل بھی نہیں تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد یا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری امت کے لوگ جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے یا مشرک ہو جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، اور یہ بھی اور ان کی آنے والی اگلی نسلیں بھی انشاءاللہ العزیز مسلمان رہیں گی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ برابر بڑھتی رہے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قسم کھا کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک یا کافر ہو جاؤ گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں آخر کس چیز کا ڈر تھا؟ تو روایات میں اس بات کا جواب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں کہ دنیا جو ہے میری امت پر کھول دی جائے گی، اور تم جو ہے دنیا میں گرفتار ہو جاؤ گے اور دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانا شروع کر دو گے، یعنی دوڑ لگانا شروع کر دو گے۔ اور جب دنیا میں مال و دولت کی دوڑ لگاؤ گے اور دنیا کی مال و دولت میں کھو جاؤ گے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ فکر رہی کہ جب میں چلا جاؤں گا اور جب میں اس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اور پردہ کر جاؤں گا، اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا چلا جائے گا تو دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی، اور دنیا جو ہے وہ میری امت کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو نعمتوں کی جو فراوانی ہے کسی بھی شخص کے اوپر یا کسی بھی قوم کے اوپر یا امت کے اوپر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال تو کرنا ہوگا، اپنے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، کمانے کے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کی، والدین کی کفالت بھی کرنی ہوگی، اور دنیاوی سہولیات کی چیزیں خریدنی ہوں گی، مکان ہو گیا، گاڑی ہو گئی، کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، تو ہر چیز کی ظاہر ہے کہ ایک ہمیں کمانے کے لیے فکر تو کرنی ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں اس کی فراوانی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تب بنتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ تنافس شروع ہو جائے، اور تنافس کہتے ہیں ریس کو، بھاگ دوڑ کو، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کو۔ اور قرآن کریم نے اسی بیان کو لکھا، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، یعنی ہلاک ہو گئے کثرت کرنے والے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی ریس نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں پہلی فکر اس بات کی تھی کہ میری امت کے لوگ کہیں تنافس میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں تکاثر میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یوں دنیا جو ہے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی اور آخرت جو ہے وہ ان کا منشا نہیں رہے گی، اور آخرت ان کے پیچھے چلی جائے گی، اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے ان کو ہلاک کر دے گی جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے۔
اور حال یہ ہے، ہم سب کے سامنے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایسے ہی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آگے کے حالات کو، ہمارے زمانے کے حالات کو سمجھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا بڑی دوڑ چلتی ہے، کہ وہ ایک کہتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہے اور اس کا مکان ایسا ہے، میری گاڑی ایسی ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، میری سیلری اتنی ہے، اس کی سیلری اتنی ہے، میری دکان ایسی ہے، اس کی دکان ایسی ہے۔ ایک دوڑ لگی ہوتی ہے پیسوں کی، اور اسی دوڑ میں سب کا سانس نکل جاتا ہے، اور سب گرتے پڑتے آہستہ آہستہ کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم سب کو جانا ہے۔ اور جس مال و دولت کی وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری یہیں رہ جاتی ہے۔ اور اسی کو فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور یاد رکھیں کہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مال و دولت کی ریس لگاتا ہے، تو پھر انسان زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں چوری بھی کرے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، سودی ذرائع بھی اختیار کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرے گا، بدمعاشی بھی کرے گا، لوٹ مار بھی کرے گا، ناپ تول میں کمی کرنی پڑے تو وہ کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، جوا بھی کھیلے گا، حتیٰ کہ پیسے کمانے کے جتنے شارٹ کٹ ہیں سب کو استعمال کرے گا، صرف اسی وجہ سے کہ اس کو دوسرے کے ساتھ ریس لگانی ہے۔ اور یہ وہ پہلی پریشانی تھی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دولت کے حصول اور استعمال کے جائز ذرائع استعمال کرنا مکمل طور پہ جائز ہیں، مگر اس کے لیے قناعت اختیار کرنا، رزق کے جائز ذرائع استعمال کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، اور اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل پیروی کرنا، یہ نہایت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ اور نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں فکر مند رہنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک امتی ہونے کے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تنافس سے اور تکاثر سے ہمیشہ اجتناب برتنے کا حکم دیا، اور جو کچھ دنیا میں عطا کیا گیا اس پر قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے وہ دعا ضرور سنی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا، دعا مانگا کرو، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، یا اللہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس پر قناعت دے دیجئے، اور میرے لیے اس مال میں برکت دے دیجئے۔ دوسری جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، میں نے شروع میں بتایا کہ دو باتیں تھیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں خدشہ تھا، کہ میری امت جو ہے ان میں مبتلا ہو جائے گی اور ہلاک ہو جائے گی۔ ایک تو ہو گیا تنافس فی المال یا تکاثر فی المال، جبکہ دوسری بات جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا وہ یہ تھا کہ میری امت جو ہے میرے جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے گی،